حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ کو بہن کہنے پر ناز کرتے تھے اور آپ کی عظمت کے بے حد معترف تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کی خانقاہ کی روح پرور فضاؤں میں فیوز و برکات حاصل کرنے آتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہا کے آستانے پر جانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے پیٹرول پمپ ہے اور پیٹرول پمپ کے سامنے ہی یہ لکھا ہوا ہے سینٹرل گورنمنٹ ریزیڈینشل کمپلیکس کاکا نگر نئی دلی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اسی گیٹ سے جب آپ اندر انٹری کرتے ہیں تو ادھر سے آپ کو، جب آپ لیفٹ ہینڈ پر مڑتے ہیں گیٹ سے، تو ادھر اس راستے میں ہی حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہا کی درگاہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ گیٹ سے انٹری کے بعد میں جب اس راستے سے آپ سیدھے آئیں گے تو آپ کو بالکل لاسٹ والے موڑ پہ نہیں جانا، یعنی اس والے موڑ پہ نہیں جانا، اس سے پہلے ہی یہ والا ٹرن ہے رائٹ میں۔ جب آپ ٹرن لیں گے تو ادھر جب آپ آگے جائیں گے تو یہیں پہ ایک مسجد آپ کو یہاں سے دکھائی دینے لگے گی۔ اگر وائٹ کلر کی آپ دیکھ پا رہے ہوں تو یہ مسجد کا اوپر کا گنبد آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ چھوٹا سا ایریا ہے اور چھوٹی سی مسجد ہے یہاں پر کاکا نگر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مسجد کا کچھ حصہ نظر آنے لگا ہے، یہ آپ کی اسکرین پر یہاں کی مسجد ہے جو بہت پرانی مسجد ہے، قدیمی مسجد ہے آپ کے اسکرین پر۔ تو جب آپ یہاں پر آئیں گے تو اسی مسجد سے رائٹ میں مڑنے کے بعد میں درگاہ کی طرف راستہ، تو مسجد کے قریب سے ہی جو یہ راستہ جا رہا ہے یہ درگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ آئیے ایک اور ٹرن یہاں سے لیں گے آگے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایک اسکول ہے، اس کا نام اٹل آدرش ودیالیہ ہے، اور اسی اسکول کی دیوار کے لگا ہوا ادھر کی سائیڈ میں اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو وہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے وہ درگاہ ہی کی دیوار ہے۔ آئیے حاضری کرتے ہیں۔ تو ادھر آپ کو ٹرن لینا ہے ہلکا سا، اور ادھر جیسے ہی ٹرن لیں گے آپ تو یہاں پر آپ کو سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہا کی درگاہ کا یہ بورڈ نظر آ جائے گا جس پہ درگاہ حضرت بی بی فاطمہ سام لکھا ہوا ہے۔ تو آج آپ کی حاضری حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہا کے آستانے پر کراتے ہیں۔ بہت سارے اولیاء کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا ہے، اولیاء اللہ جو دلی کے صوفیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ لگاتار ہم آپ سے کر رہے ہیں، لیکن آج ایک ولیہ کے مزار مبارک پر حاضری ہو رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جس دربار میں ہم آپ کی حاضری کرا رہے ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی منہ بولی بہن ہیں۔ یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کی منہ بولی بہن حضرت بی بی فاطمہ سام، جن کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہونے جا رہی ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ میں ان کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کرا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آستانے کا، جب آپ داخل ہوں گے تو وہ منظر کچھ اس طرح کا ہے، تو آپ کو اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ کی حاضری کراتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ آپ خود ہی اندازہ کریں کہ بی بی فاطمہ سام کا مرتبہ کیا ہے، کہ جو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو شیخ الاسلام والمسلمین ہوئے، جو زہد الانبیاء ہوئے، اور محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری جیسے ہیرے تراش کر کے دیے۔ حضرت بابا فرید صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ میرے جمال کا نام نظام الدین اولیاء ہے اور میرے جلال کا نام مخدوم صابر کلیری ہے، تو جن کو تراشا حضرت بابا فرید نے ان کو مخدوم صابر بنا دیا اور اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء بنا دیا۔ پھر جس کو بہن بنایا ہو حضرت بابا فرید نے، پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ جو آستانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہا کا آستانہ ہے، انہی کا مزار مبارک ہے، اور آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہن ہے، منہ بولی بہن۔ یہاں پر ایک باضابطہ حضرت بی بی فاطمہ سام کے بارے میں کچھ تحریر بھی لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کو عابدات زمانہ میں شمار کیا ہے، یعنی انہوں نے جو اخبار الاخیار لکھی ہے اس میں حضرت بی بی فاطمہ سام کا بھی تذکرہ ہے، اور دلی کے اکابر صوفیہ اولیاء کا اس میں تذکرہ کیا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، جن کو تمام ہی فرقوں کے لوگ مانتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کو عابدات زمانہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ کو بہن کہنے پر ناز کرتے تھے اور آپ کی عظمت کے بے حد معترف تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کی خانقاہ کی روح پرور فضاؤں میں فیوز و برکات حاصل کرنے آتے تھے۔ بقول صاحب سیر الاولیاء، یعنی سیر الاولیاء جو کتاب ہے جس میں حضرت محبوب الہی اور صوفیاء اکرام کا تذکرہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا روزہ خلق خدا کی حاجات کا قبلہ بنا ہوا تھا۔ ایک شہرت دہلی سے گلبرگہ تک پھیلی ہوئی تھی، یہ تھی کہ قطب صاحب اور بی بی فاطمہ سام کے مزارات ایسے ہیں جو کبھی بغیر ابدال
اعمال کے خالی نہیں رہتے، حضرت محبوب الہی خود بھی ان کی ادبی ذوق سے متاثر تھے۔ تو یہ حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، اور آپ ان کی عظمت کا چرچا سن چکے کہ کس طرح سے الگ الگ اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے ان کی عظمت بیان کی ہے، اور جس طرح سے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ مزارات اولیاء دہلی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء اس درگاہ پر آئے عبادت کرنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو وضو بنا رہا ہے، اور لکڑی کا گٹھا اس کے سر پہ تھا، لکڑی اس نے رکھ دی، وضو بنائی، وضو بنانے کے بعد میں لکڑیوں کو بھی وہ دھونے لگا۔ اب حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اس کو دیکھ رہے تھے۔ محبوب الہی نے ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کی کوئی مدد کی جائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے کچھ دینار نکالے اور ان کو پیش کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا اور فرمایا کہ میں اس کو نہیں لیتا۔ پھر حضرت محبوب الہی نے جب ان سے پوچھا کہ کیوں انکار کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میری ماں نے یہ کچھ پیسے مجھے دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ کسی سے کچھ نہ لینا، بس اس میں جو بھی تمہیں حاصل ہو جائے اس پر ہی گزارا کرنا۔ تو میری ماں نے جو درہم مجھے دے دیے تھے، بس میں اسی پیسے سے گزارا کرتا ہوں، کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سمجھ گئے کہ یہ کوئی ابدال ہیں، یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کیونکہ ابدال کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ صوفیاء کرام میں الگ الگ طبقات ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، اسی طرح سے اوتاد ہیں، اسی طرح سے ابدال ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ ابدال اس وقت اس زمانے میں ہمیشہ رہتے تھے، ایک نہ ایک ابدال ضرور حضرت بی بی فاطمہ سام کے مزار مبارک پر رہتے تھے۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حضرت بابا فرید کے جو بھائی ہیں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل، جن کا مزار مبارک بھی یہی ہے، دلی میں محبوب الہی کی والدہ کے قریب ہی ان کا مزار مبارک ہے، وہ شیخ نجیب الدین متوکل فرمایا کرتے تھے کہ جب ہماری خانقاہ میں فاقہ ہوتا تھا تو اللہ رب العزت حضرت بی بی فاطمہ سام کو خبردار کر دیا کرتا تھا، یعنی باخبر کر دیا کرتا تھا، اور حضرت بی بی فاطمہ سام کو یہ خبر لگ جایا کرتی تھی کہ آج نجیب الدین متوکل کی خانقاہ میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو حضرت بی بی فاطمہ سام اپنی گھر سے کھانا بنا کر، روٹیاں بنا کر کے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی خانقاہ میں لے جاتی اور لوگوں میں پھر اس کو تقسیم کیا جاتا، پھر وہی لوگوں کو کھلایا جاتا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ سام کے مرتبے کے حوالے سے۔ اور حضرت محبوب الہی بی بی فاطمہ سام کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی شیر تو شیر ہوتا ہے، اگر جب شیر جنگل سے نکلتا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ نر ہے یا مادہ، اسی طرح سے اگر کوئی ولی ہے، نیک، متقی اور پرہیزگار ہے، تو اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو اس کا مقام بھی اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، مرد اگر نیک ہے تو اس کا مقام بھی اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ تو حضرت محبوب الہی خود جس کا تذکرہ کرتے ہوں، خود جن کی فضیلتیں بیان کرتے ہوں، خود جن کے مزار مبارک پر آ کر کے وظائف پڑھتے ہوں، ذکر و اذکار کرتے ہوں، تو پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخصیت کتنی عظیم المرتبت ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ دراصل جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری خواتین کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے خواتین کے تذکروں کو قرآن مجید کا حصہ بھی بنایا، چاہے وہ حضرت حوا ہوں یا اس کے علاوہ حضرت حاجرہ ہوں یا اس کے علاوہ حضرت آسیہ ہوں، جناب خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ، تمام امہات المومنین ہیں، اور پھر سیدہ کائنات مخدوبہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء امت میں حضرت رابعہ بصریہ ہیں، اور اسی طرح سے آپ جناب سیدہ زینب کی کہانیوں کو پڑھیے تو یہ وہ تمام خواتین ہیں جن کے کردار کو بیان تو کم کیا جاتا ہے، لیکن بہت اہمیت کے واقعات ہیں ان کے، اور ان کے تذکروں کو جب نہیں بیان کیا جاتا تو پھر عوام میں اور لوگوں میں ایک غلط میسیج جاتا ہے۔ تو کم سے کم ہمیں ان تذکروں کو، ان واقعات کو ضرور بیان کرنا چاہیے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، مگر نبیوں کو عورتوں نے ہی جنم دیا ہے۔ اسی طرح سے نبی نہیں بن سکتی عورت، لیکن اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے۔ اور جب ماں نیک ہوتی ہے اور باپ کا لقمہ حلال کا ہوتا ہے، تب کوئی بیٹا معین الدین بنتا ہے، تب کوئی بیٹا عبد القادر جیلانی بنتا ہے، تب کوئی بیٹا بابا فرید بنتا ہے، تب کوئی بیٹا نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں نہیں ہیں جیسی ماں حضرت بابا فرید کی تھی، جیسی ماں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی تھی، جیسی ماں حضرت غوث پاک کی تھی، اور جیسی ماں حضرت غریب نواز کی تھی، جیسی ماں مخدوم پاک کی تھی، یا جیسی خاتون حضرت بی بی فاطمہ سام تھی، ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔
تو پھر غیر مسلموں کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بدچلنی کا رواج عام ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی ماؤں بہنوں کو دکھائیں تاکہ ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول پیدا ہو، ہماری مائیں بہنیں سبق سیکھیں ان اولیاء سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، امت کی ان ماؤں سے، تاکہ ہماری نسلیں بھی دین کے راستے پر چلیں۔ ویڈیو میں کون سی بات سب سے اچھی لگی ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا۔